50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ وہ 50,000 سال کا دن، اس میں 25,000 سال جو ہی کھڑے کھڑے انتظار میں گزر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کہ جب لوگوں کو بروز قیامت قبروں سے نکالا جائے گا تو سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں باہر نکلوں گا، اور جب حضور قبر سے باہر تشریف لائیں گے تو حضور کی بارگاہ میں ایک جنتی براق، جنتی سواری پیش کی جائے گی، جس پر حضور سوار ہو کر محشر کے میدان میں تشریف لے جائیں گے۔ اور پھر جب محشر کا میدان سج جائے گا، تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ وہ 50,000 سال کا دن، اس میں 25,000 سال جو ہی کھڑے کھڑے انتظار میں گزر جائیں گے۔ لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، اور اسی انتظار کے عالم میں گرمی اور تپش سے لوگوں کا پسینہ نکل کے زمین میں اتنا بہ جائے گا کہ اب زمین بھی اس پسینے کو باہر نکال دے گی، اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی پورا ہی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور ابھی تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوا۔ اب جب آدھا دن گزر جائے گا، یعنی 25,000 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ ہم کسی کو سفارشی بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، تو لوگ کوئی سفارشی ڈھونڈیں گے۔ اب لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کیوں نہ ہم اپنے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ اب لوگ سارے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ تمام بنی آدم کے سردار ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، آج آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ مجھے اس وقت اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا نبی اللہ، آپ کو اللہ نے پہلا رسول بنا کر بھیجا ہے، آدم ثانی آپ کو بنایا ہے، آج آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ مجھے بھی آج اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج مجھے بھی اپنی پڑی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے، کیونکہ اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کا شرف عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا ہے، آپ نے اللہ کی تجلی دیکھی ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے بھی آج اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حتیٰ کہ لوگ گھومتے پھرتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج مجھے بھی اپنی پڑی ہے۔
حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ عرض کریں گے ہم جائیں کس کے پاس، ہمیں کوئی راستہ تو دکھا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ آج تم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ کہ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب تمام لوگ اکٹھے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے۔ جب لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہماری شفاعت کیجیے، سفارش کیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، بلکہ فرمائیں گے انا لہا، آ جاؤ میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اور حضور سجدے میں گر پڑیں گے، حضور سجدے میں گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور جب تک چاہیں گے سجدے میں رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب ارفع رأسک، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، مانگیے، عطا کیا جائے گا۔ اس وقت حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کی لوگوں کی شفاعت کرنا شروع کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا۔ دوسرے نبی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، لیکن حضور فرمائیں گے ہم اسی کام کے لیے ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کہ بخاری شریف کی روایات میں آیا ہے کہ جب ان کے پاس لوگ جائیں گے وہ اپنی خطا کو یاد کر کے لوگوں کو کسی اور طرف بھیج دیں گے۔ حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اپنی خطاؤں کو یاد کریں گے، لیکن انبیاء معصوم ہیں، ان کی ان خطاؤں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے کہ انبیاء کرام جو معصوم ہیں اس دن وہ بھی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے روب اور جلال کے سامنے خاموش ہوں گے، تو جو انسان گناہوں میں لتھڑا ہوا وہاں پہنچے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ سارے نبیوں نے کہا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی نے بھی یہ نہیں کہا اذهبوا الى اللہ، اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہاں سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سارے نبیوں نے کسی اور کے پاس جانے کا کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو شفاعت کرنے والا ہوگا، ورنہ انبیاء تو کہہ دیتے کہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو موڑ کے حضور کی بارگاہ میں لانا تھا۔ آج لوگ یعنی حضور کی شانوں کا انکار کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، حضور علیہ السلام سے مدد مانگنا معاذ اللہ شرک ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت سارے لوٹ کر حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، یا رسول اللہ نہ کہو، اس وقت وہ لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج جو نہیں مان رہا قیامت میں وہ بھی مان جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، سجدہ کریں گے، پھر اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام اس طرح شفاعت کریں گے کہ آپ علیہ السلام کبھی جہاں پر اعمال نامے تولے جا رہے ہیں وہاں پر پہنچ کر اپنے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے، کبھی پل صراط پر پہنچ جائیں گے، وہاں پر اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کے پل صراط سے پار کر رہے ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ الہی میری امت کو میرے حوالے کر دے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ محبوب یا تو آپ کی آدھی امت کو بخش دو یا آپ شفاعت کو اختیار کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار فرما لیا، کیونکہ شفاعت زیادہ عام ہے، کیونکہ آدھی امت ایک حد بندی ہو گئی،
فرماتے ہیں کہ آدھی امت کے بعد بھی اگر میرے کسی امتی نے پیچھے سے پکار لیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میری بھی شفاعت کیجئے، تو اگر میں آدھی امت کو اختیار کر لیتا تو باقی آدھی امت کہاں جاتی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اتنی دیر شفاعت کرتا رہوں گا، اتنی دیر شفاعت کرتا رہوں گا کہ جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، کوئی اچھا عمل نہیں کیا، میں اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤں گا، میں اپنے تمام امتیوں کو دوزخ سے نکال لاؤں گا، حتیٰ کہ دروغہ دوزخ حضرت مالک علیہ السلام وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوزخ میں اللہ کے قہر و غضب کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، تو اتنے حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت پر کس قدر رحم فرمانے والے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، تمام انبیاء ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ کیوں؟ مجھے اس بات کا خوف ہوگا، اندیشہ ہوگا کہ کہیں میرا رب مجھے جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ یعنی اس وقت بھی حضور کو اپنی پرواہ نہیں ہے، اس وقت بھی سوچ ہے تو امت کی سوچ ہے، اس وقت بھی خیال ہے تو امت کا خیال ہے۔ تو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت پر کس قدر رؤوف الرحیم رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن جب شفاعت کا بیان کچھ لوگ سن لینا تو کہتے ہیں ہے گناہ کیے جاؤ حضور شفاعت کرنے والے ہیں، تو یہ بے باکی ہے۔ جو خطا کار ہے اس کی تو شفاعت ہو سکتی ہے، بے باک آدمی کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ ذہن بنا لینا کہ خیر ہے گناہ کیے جاؤ حضور شفاعت فرمانے والے، حضور کی شفاعت تو ہے ہی گناہ کاروں کے لیے، تو یہ ذہن بنا لینا بے باکی ہے، یعنی گناہ پر جرأت کرنا ہے۔ اور حضور کی شفاعت بے باکوں کے لیے نہیں بلکہ خطا کاروں کے لیے ہے۔ تو یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ غیر گناہ کیے جاؤ حضور شفاعت فرما دیں گے۔ تو ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں، حضور شفاعت فرما کے دوزخ سے نکالیں گے، اور کیا دوزخ میں جانا ضروری ہے کیا؟ یعنی حضور بعد میں دوزخ سے نکالیں گے، کیا پہلے دوزخ میں جانا ضروری ہے؟ پہلے ہی ایسے اعمال سے ایسی برائیوں سے بچا جائے کہ جو دوزخ میں جانے کا سبب بنے۔ تو یہ بے باکی یہ جرم سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور پھر کچھ لوگ شفاعت کے بالکل ممکن ہے، شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی شفاعت کر نہیں سکتا مگر جسے اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ اور حضور علیہ السلام جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو اس کے بعد صرف انبیاء شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد اولیاء کرام، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد حاجی، اس کے بعد حفاظ، علماء کرام، امام، مؤذنین، یہ تمام لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان شفاعت کرنے والوں کو روک دیا جائے گا، اور یہ کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے سے جب دوزخی گزریں گے تو کسی کو دیکھ کر پہچان لیں گے اور کہیں گے تم یاد کرو میں نے تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، آج میری شفاعت کرو۔ کسی کو کہیں گے یاد کرو میں تو پانی پینے کے لیے دیا تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی بات لے کر فریاد کریں گے کہ ہماری شفاعت کر کے دوزخ سے بچا دو۔ اور پھر اس وقت شفاعت عام ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ تمام لوگ شفاعت کریں گے، اور ان تمام کی شفاعت احادیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔